پہنچتے ہیں. کہا امی جان اب ہم نانا جان کے پاس نہیں جائیں گے. کہا بیٹے کیوں؟ کہا جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے گلے کو چوما کرتے ہیں اور بھائی حسن کے منہ کو چوما کرتے ہیں. آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ کوئی گلے کو چومتا ہے، بھائی کے منہ کو چومتے ہیں، ہمارے گلے کو چوما کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ مصطفیٰ میں آتی ہیں. کہا بابا جان حسین یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نانا جان کے دربار میں جاتے ہیں تو ہمارے گلے کو چومتے ہیں اور بھائی حسن کے منہ کو چومتے ہیں. اس بات کا انہیں غم ہے، اس بات کی انہیں تکلیف ہے. اتنا سننا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ اگر جاننا چاہتی ہو تو جان لو ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ میرے بڑے نواسے امام حسن مجتبیٰ کو زہر پلایا جائے گا اور زہر پلا کر کے انہیں شہید کیا جائے گا. اس لیے ہمیں جب وہ منظر یاد آتا ہے تو ہم ان کے منہ کو چوما کرتے ہیں. اور ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں 3 دن بھوکا رکھ کر کے 3 دن پیاسا رہ کر کے یہ میرا پیارا نواسا حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار پر شہید کیا جائے گا. اس کے حلقوم ناظرین پر ظالم اپنا ناپاک خنجر پھیرے گا. جب وہ منظر میں دیکھتا ہوں تو امام حسین کے گلے کو چوما کرتا ہوں. اس سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا، یہ پتا تھا. آج امام حسین اگر اپنے جان کی قربانی نہ دیتے، اپنے لہو کو نہ بہاتے، بچوں کی قربانی نہ دیتے تو آج ہمارے اور آپ کے سروں پہ ٹوپیاں نظر نہ آتی. آج وہ آقا حسین اگر اپنے لہو سے کربلا کی زمین کو لالا زار نہ بناتا تو ہماری اور آپ کی مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدا نہ آتی. اگر حسین اپنے بچوں کی قربانی نہ پیش کرتے تو آج ہماری اور آپ کی مسجدوں میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی، ہمارے اور آپ کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز نہ آتی. اس سے پتا چلا یہ آقا حسین کا صدقہ ہے کہ آج ہماری مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدا بھی آ رہی ہے. ہم سب نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سب قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز بھی آ رہی ہے. ہمارے اور آپ کے سروں پہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہے. یہ آقا حسین کا احسان ہے. حضرات وہی ذوالفقار حیدری تھی، وہی علی کی تلوار تھی کہ جب جنگ احد کے میدان میں چلی لوگوں کو کامیابی ملی. وہی تلوار
جب جنگ حنین کے میدان میں چلی لوگوں کو کامیابی ملی، وہی تلوار جب جنگ صفین میں چلی لوگوں کو کامیابی ملی، وہی تلوار جب جنگ موتا میں چلی تو لوگوں کو کامیابی ملی، اور وہی تلوار کربلا کے میدان میں چل رہی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جنگ حنین میں چل رہی تھی تو اسلام پھیلانا مقصد تھا، جنگ احد میں چل رہی تھی تو اسلام پھیلانا مقصد تھا، جنگ خندق میں چل رہی تھی تو اسلام پھیلانا مقصد تھا، جنگ صفین میں تلوار چل رہی تھی تو اسلام پھیلانا مقصد تھا، جنگ بدر کے میدان میں چل رہی تھی تو اسلام پھیلانا مقصد تھا۔ لیکن آج کربلا کے میدان میں اگر وہ تلوار چل رہی ہے، اسلام پھیلانا مقصد نہیں ہے بلکہ اسلام بچانا مقصد ہے۔ اس لیے ابھی تک اسلام پھیلایا جا رہا تھا، لیکن اب پھیلانا نہیں ہے بلکہ بجھتے ہوئے اسلام کو لہو دے کر کے ہرا کرنا۔ آقا حسین نے اسلام کو بچایا ہے، تب یہ اسلام ہمارے اولاد کے نزدیک تک آیا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام حسین والا جدہ علیہ السلام اپنے عزیز و اقارب کی لاشیں اٹھا کر لا رہے ہیں، اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی آخری نشانی امام قاسم کی لاش کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین اپنے دونوں بھانجوں کی لاش لے کر کے آ رہے ہیں، خیمے میں رکھ رہے ہیں۔ ایسے عالم میں، ایسے وقت میں حضرت امام حسین ابھی خیمے میں پہنچتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار خیمے میں پہنچتے ہیں، دیکھتے کیا ہے، معصوم سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہیں، معصوم علی اصغر کی زبان سوکھ کر کے کانٹا ہو چکا ہے۔ معصوم سکینہ جب غازی عباس کو دیکھتی ہیں، پاؤں کو پکڑ کر لپٹ جاتی ہیں، کہا چاچا جان، ہم نے یہ سنا ہے کہ نانا جان یہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ حوض کوثر کے مالک ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ غازی عباس نے کہا ہاں یہ صحیح ہے۔ کہا ہم لوگ حوض کوثر کے مالک ہیں، اس کے باوجود آج ہم لوگوں کو نہر فرات کا پانی نہیں مل رہا۔ کیا چچا جان اب ہمیں پانی نہیں ملے گا، اب ہم لوگوں کو پیاسا ہی رہنا پڑے گا؟ آپ دیکھ رہے ہو معصوم علی اصغر کی زبان سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہے، گلا خشک ہو چکا ہے، کبھی وہ زبان باہر نکالتے ہیں، کبھی وہ اندر کرتے ہیں، کبھی وہ پیاس کی شدت میں پاؤں کو پٹکتے ہیں، کبھی وہ پیاس کی شدت میں ہاتھ کو پٹکتے ہیں۔ معصوم سکینہ نے کہا چچا جان ہم سے وعدہ کرو، کیا پانی پلاؤ گے، کیا پانی لے کر آؤ گے؟ اس گفتگو کو سن کر کے حضرت عباس علمدار کا کلیجہ پانی پانی ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے دل کو تھام لیتے ہیں، معصوم سکینہ کو گود میں لیا، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی سکینہ گھبراؤ نہیں، اگر یہ بات ہے تو بھی تیرا چچا تیرے واسطے پانی لے کر کے آتا ہے۔ حضرت عباس علمدار بارگاہ حسین میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین والا جدہ علیہ السلام کہ دست بستہ حضرت عباس علمدار کھڑے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے،
کندھے پہ مشکیزہ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عباس کہاں کی تیاری ہے؟ حضرت عباس علمدار نے کہا آقا کھینے میں چھوٹے چھوٹے بچے پانی سے بلک رہے ہیں, پانی کی شدت سے تڑپ رہے ہیں, ہم نہر فرات پر پانی لینے جا رہے ہیں. آقا حسین نے ارشاد فرمایا اے عباس آج نہر فرات کی طرف موت کے سوا کچھ نہیں ہے, تم ادھر نہ جاؤ, آج جو بھی ادھر جائے گا واپس نہیں آئے گا, جو بھی ادھر جائے گا زندہ نہیں آئے گا. حضرت عباس علمدار نے ارشاد فرمایا کہ آقا حسین ہمیں جانے کی اجازت دیں. آپ برابر غازی عباس کا ذکر سنتے ہیں, عباس علمدار کا ذکر سنتے ہیں, لیکن آؤ ہم یہ بتا دیں کہ غازی عباس کی شخص کا نام ہے, غازی عباس کی شخصیت کا نام ہے. آپ کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں, آپ یہ جان لیں کہ غازی عباس کس شخصیت کا نام ہے, غازی عباس کون ہے. یہ حضرت عباس علمدار مولا علی کے بیٹے, حضرت امام حسین کے بھائی ہیں, لیکن آپ ام البنین کے بدن مقدس ہیں, اور ام البنین اس عورت کا نام ہے, ام البنین اس ذات کا نام ہے کہ غازی عباس دراصل یہ ہے کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دعاؤں سے پیدا ہوئے. خاتون جنت کی دعا سے آپ پیدا ہو, اور وہ کیسے؟ اس جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چاکنی کا وقت تھا, مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم تشریف لائے اور کہا کہ خاتون جنت آخر یہ کیسی بے قراری ہے. خاتون جنت نے مولا علی کا پاؤں پکڑ لیا, کہا میرے سرکار میرے جاکنی کا وقت ہے, لیکن ایک بات بتاؤ کیا میرے بعد تم دوسری شادی کرو گے؟ مولا علی خاموش ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ خاتون جنت آج ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ خاتون جنت نے کہا میرے سرکار میرا آخری وقت ہے, لیکن میں کچھ کہہ کر جانا چاہتی ہوں. کیا میرے بعد دوسری شادی رچاؤ گے؟ میرے بعد دوسری شادی کرنے کا تمہیں حکم ہے, تمہیں اجازت ہے, اور دوسری شادی اگر کرنا تو کسی بہادر خاندان میں کرنا. مولا علی نے ارشاد فرمایا ایسا کیوں؟ خاتون جنت نے کہا اے میرے سرکار جب بہادر خاندان میں شادی کرو گے تو اس سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ بہادر ہوگا, اور جب میرا لخت جگر میرا نور نظر کربلا کے میدان میں ہوگا تو اے میرے سرکار اس وقت نہ آپ ہوں گے, اس وقت نہ میں ہوں گی, اس وقت اگر وہ بہادر بچہ پیدا ہوگا تو میرے لخت جگر نور نظر کے ساتھ کربلا میں ہوگا اور اپنی جانوں کو میرے بچے کے قدموں میں قربان کرے گا. خاتون جنت نے اس زبان سے یہ صدا نکلی تھی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے ام البنین سے شادی کیا, اور ام البنین سے غازی عباس ہیں اور دیگر آپ کے اور بھائی ہیں.
لیکن ایک بات اور ہے کہ ام البنین کے بدن مقدس سے اللہ نے بیٹے ہی عطا فرمائے، بیٹیاں نہیں پیدا فرمائی. اور دنیا کی عورتیں، دنیا کی مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اس لیے کہ میرا بیٹا جوان ہوگا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میرا بیٹا جوان ہوگا، میرا آسرا بنے گا. لیکن ام البنین اس عورت کا نام ہے، ام البنین اس ذات کا نام ہے جب اپنے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی، غازی عباس کو دودھ پلاتی تھی تو آپ یہ برابر کہا کرتی تھی، اے میرے لختے جگر، اے میرے نور نظر. دنیا کی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، یہ سوچتی ہیں میرا بیٹا یہ سہارا بنے گا، میرا بیٹا یہ میرا آسرا بنے گا. لیکن یاد رکھنا یہ ام البنین تمہیں دودھ پلا رہی ہے، اس لیے نہیں پلا رہی ہے کہ تم میرا سہارا بننا، تم میرا آسرا بننا، اس لیے کہ میں علی کی بیوی ہوں، ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. ام البنین نے ارشاد فرمایا، اے میرے لختے جگر، اے میرے نور نظر، میں تمہیں دودھ اس لیے پلا رہی ہوں تاکہ تم بڑے ہو کر کے آقا حسین کے قدموں میں قربان ہو سکو، آقا حسین کے قدموں میں قربان ہو سکو. ام البنین اس عورت کا نام ہے، ام البنین اس ذات کا نام ہے. حضرت ام البنین اپنے بچوں کو یہ سبق دیتی ہے، غازی عباس کو یہ سبق دیتی ہے، بیٹے یہ صحیح ہے تم بھی علی کی اولاد ہو، یہ صحیح ہے میں بھی علی کی بیوی ہوں، اور امام حسین بھی علی کی اولاد ہیں، خاتون جنت علی کی بیوی ہیں. لیکن اے بیٹے یاد رکھنا تم کبھی حسین کی برابری نہ کرنا، اس لیے یہ ضرور ہے کہ تم ان کے بھائی ہو لیکن تم ان کے برابر نہیں ہو، تم ان کی برابری نہیں کرنا. یہ صحیح ہے میں علی کی بیوی ہوں، خاتون جنت بھی علی کی بیوی ہیں، لیکن میں ان کی برابری نہیں کر سکتی، اس لیے علی کی بیوی وہ ضرور ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ بنت نبی ہیں، وہ بنت نبی ہیں، وہ بنت رسول ہیں، نبی کی بیٹی ہیں وہ، تو میں ان کے برابر کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ نبی کی بیٹی ہیں اور میں ان کی کنیز ہوں. اور بیٹے تم علی کی اولاد ضرور ہو لیکن امام حسین کے غلام ہو. کون کہہ رہا ہے؟ ام البنین کہہ رہی ہیں. ام البنین اپنے بچوں کو یہ سبق دے رہی ہیں کہ غازی عباس کبھی حسین کا نام نہ لینا، اس لیے اور کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا. غازی عباس نے کہا اگر ہم بھائی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ام البنین نے کہا بیٹے وہ تمہارے بھائی ضرور ہیں لیکن بھائی انہیں نہ کہنا، اس لیے کہ ان کی ماں بنت رسول ہیں اور ان کی ماں کی میں کنیز ہوں، اور تم حسین کے بھائی نہیں بلکہ حسین کے تم غلام ہو، اس لیے غلام کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بھائی کہے، غلام کا ہی حق نہیں ہے کہ وہ بھائی کا خطاب دے یا بھائی بنے. ام البنین اپنے بیٹے کو یہ سبق دے رہی ہیں. غازی عباس کو یہ درس ملا ہے، غازی عباس کو یہ سبق ملا ہے. کہیں تاریخ میں ذکر نہیں ہے کہ غازی عباس اپنی زندگی میں امام حسین کو بھائی کہا ہو. امام حسین کو کبھی آپ نے بھائی نہیں کہا. امام حسین کو اگر کہا ہے تو آپ نے آقا کہہ کر کے پکارا ہے، آقا کہا ہے. امام حسین کو آقا کہا ہے. غازی عباس اس شخصیت کا نام حضرت عباس علمدار کا قد اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا جب آپ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو آپ کا دونوں پاؤں زمین پر برابر رکھ اٹھتا تھا. غازی عباس کا سینہ چوڑا تھا، رنگ خوبصورت اور گورا تھا. غازی عباس اس شخصیت کا نام ہے. اور آپ کو غازی کا لقب کیسے پڑا؟ کہ کسی موقع پر کسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مولا علی بھی تھے، غازی عباس بھی تھے.
امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے. کسی موقع پر کسی جنگ کے لیے اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ کون ہے علی کا بیٹا جو اس جنگ میں تنہا جائے اور جا کر کے جنگ کو فتح کر کے آئے. نبی نے کہا، حضرت امام حسن مجتبی کھڑے ہو گئے. مولا علی نے دیکھا، کہا بیٹے نبی نے کیا کہا ہے، بات کو تو سمجھا نہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کون ہے جو علی کا بیٹا ہو اور جنگ میں جائے اور جنگ کو فتح کر کے واپس آئے. حضرت امام حسن مجتبی سوچنے لگے. مولا علی نے ارشاد فرمایا، بیٹے اللہ کے نبی کا کہنا تم سمجھ نہیں رہے ہو. اللہ کے نبی کا اشارہ یہ ہے کہ مولا علی کا بیٹا کون ہے. یہ صحیح ہے کہ تم علی کے بیٹے ہو، یہ صحیح ہے حسین میرے بیٹے ہیں، یہ صحیح ہے حسن میرے بیٹے ہیں، لیکن میرے نطفے سے ضرور پیدا ہوئے ہو، لیکن اللہ کے نبی نے تمہیں اپنا بیٹا کہا ہے، اللہ کے رسول نے تمہیں اپنا بیٹا کہا ہے، اللہ کے نبی نے تمہیں اپنا شہزادہ کہا ہے. تو اللہ کے نبی کا حکم سنو. نبی کہہ رہے ہیں علی کا کون بیٹا ہے جو اس جنگ میں جائے اور اکیلے جنگ کو فتح کر کے واپس آئے. اتنی ہی دیر میں غازی عباس کھڑے ہو گئے اور کہا، بابا جان ہم جنگ میں جائیں گے. حضرت عباس علمدار کی 12 سال کی عمر ہے، 12 سال کی عمر ہے. آپ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، کہا بابا جان ہم جنگ میں جائیں گے. کہا بیٹے تم جنگ میں جاؤ گے، جنگ کبھی کیے ہو، جانتے ہو کیسے کیا جاتا ہے. حضرت عباس علمدار نے کہا کہ بابا جان اجازت تو دو، ہم نے جنگ نہیں کیا ہے، لیکن صرف اجازت دو. اگر اجازت دے دو گے تو قسم وحدہ لا شریک کی اگر جنگ خیبر کی یاد نہ دلا دیا تو اے بابا جان مجھے معاف نہ کرنا. غازی عباس کی یہ صدا ہے، غازی عباس کی یہ آواز ہے. حضرت عباس علمدار سر پہ مولا علی نے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹے امامہ سر پہ باندھو. آپ اپنے ہاتھ سے امامہ باندھتے ہیں، ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوئے. کبھی آپ نے جنگ نہیں کیا ہے. حضرت عباس علمدار وہ شان و شوکت یا اس شان و شوکت کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو اشارہ کیا. جیسے ہی گھوڑا 4 قدم چلتا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زبان سے نکلتا ہے، اے میرے غازی. حضرت علی کی زبان سے نکلتا ہے، اے میرے غازی واپس آجا، ایک مرتبہ میں تیرے چہرے کا دیدار کروں. حضرت علی کی زبان سے نکلا، اے میرے غازی واپس آجا، ایک مرتبہ تیرے چہرے کا دیدار کر لوں. مولا علی نے اسی موقع پر آپ کو غازی کا کر دیا تھا اور غازی کہہ کر کے جب پکارا تو یہ غازی کا القاب، غازی کا لقب حضرت عباس کو ایسا پڑ گیا کہ آپ کو سب غازی کہنے لگے اور اب تک غازی کہہ رہے ہیں، صبح قیامت تک آپ کو غازی کہتے رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غازی عباس اس شخصیت کا نام ہے. حضرت عباس علمدار امام حسین کے پاس دست بستہ کھڑے ہیں کہ آقا ہمیں جانے کی اجازت دیا جائے، پانی لانے کی اجازت دیا جائے. امام حسین نے دیکھا، کہا میرے بھائی عباس تم نہر فرات کی طرف نہ جاؤ، تمہیں معلوم ہے تم میرے خیمے کے سپہ سالار ہو، حسینی لشکر کے علمدار ہو، تمہارے ہاتھ میں حسینی علم ہے، تم حسینی خیمے کی نگہبانی کرتے ہو. غازی عباس
اپنے ہاتھ میں حسینی علم لے کر کے کبھی حسین کے خیمے کے پیچھے کی طرف گشت کرتے ہیں، کبھی داہنی طرف گشت کرتے ہیں، کبھی بائیں طرف گشت کرتے ہیں، کبھی آگے کی طرف ٹہلتے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ امام حسین کے خیمے کی طرف نظر کر دے، اس لیے کہ آج حسین خیمے کی نگہبانی غازی عباس کر رہے ہیں، غازی عباس کر رہے ہیں۔ حضرت عباس علمدار نے مولائے کائنات مولا علی سے ایک موقع پر کہا تھا کہ بابا جان، اللہ نے مجھے ایسی طاقت دیا ہے، ایسی قوت دیا ہے کہ اگر میں دشمن کو گھور کر کے آنکھ سے دیکھ دوں تو دشمن میری آنکھ کی نظر پہ مر جائے گا، میری نظر سے مر جائے گا۔ حضرت عباس علمدار اس شخصیت کا نام ہے۔ حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا، بھائی عباس، تمہارے ہاتھ میں حسینی علم ہے، تم حسینی خیمے کے سپہ سالار ہو، تم میدان میں نہ جاؤ، تمہیں کچھ ہو گیا تو میری کمر ٹوٹ جائے گی، تمہیں تو سہارا ہو۔ حضرت عباس علمدار کا جواب سنو، آپ نے ارشاد فرمایا، آقا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بتاؤ وہ حسینی لشکر ہے کہاں؟ اب تو حسینی لشکر ختم ہو گیا، جب حسینی لشکر تھا تو ہم اس کی نگہبانی کرتے تھے، اب حسینی لشکر ہے کہاں؟ اے آقا، آپ سے اجازت لے کر کے اولو محمد چلے گئے، آپ سے اجازت لے کر کے حضرت قاسم بن حسن رملے چلے گئے، آپ سے اجازت لے کر کے حضرت حبیب بن مظاہر چلے گئے، آپ سے اجازت لے کر کے قر بن ریاحی چلے گئے، آپ سے اجازت لے کر کے زہیر بن قین چلے گئے، آپ سے اجازت لے کر کے عبداللہ بن مکی چلے گئے، آپ سے اجازت لے کر کے حضرت عبداللہ بن مسلم چلے گئے، آپ سے اجازت لے کر کے حضرت جعفر بن علی چلے گئے، آپ سے اجازت لے کر کے عثمان بن علی چلے گئے، یہ سب کے سب چلے گئے، آپ مجھے کیوں نہیں اجازت دے رہے ہو؟ اب حسینی قافلہ ہے کہاں؟ اب تو چند لوگ بچے ہیں۔ امام حسین والا جب ہی علیہ السلام کی آنکھیں اشتباہ ہو جاتی ہیں، آپ نے کہا کہ میرے بھائی عباس، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ آقا حسین نے اجازت دیا، حضرت عباس علمدار خیمے کی طرف جاتے ہیں، معصوم سکینہ کو گود میں لیا، لے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور چہرے سے آنسو کو پوچھتے ہیں، گلے کو چومتے ہیں، منہ کو چومتے ہیں، کہا بیٹی سکینہ گھبراؤ نہیں، تمہارا چچا مشکیزہ لے کر کے نہر فرات کی طرف جا رہا ہے، یہ تمہارے واسطے پانی ضرور لے کر کے آئے گا، تمہارے لیے پانی ضرور لے کر کے آئے گا، یہ تیرے چچا کا وعدہ ہے۔ حضرت عباس علمدار کندھے میں مشکیزے کو ٹانگتے ہیں، ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے گھوڑے کی رکاب کو پکڑتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوئے گھوڑے کو اشارہ کرتے ہیں، آن کی آن میں آپ کا گھوڑا بجلی کی طرح میدان کارزار میں پہنچتا ہے، جیسے ہی میدان کارزار میں پہنچتا ہے دشمنوں کے ہاتھ سے تلواریں چھوٹ کر زمین پر گر جاتی ہیں۔ اس شیر کی آمد ہے، کرن کانپ رہا ہے، اس شیر کی آمد ہے، کرن کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیرے کفن کانپ رہا ہے، ہر سمت سلاطین زمن کانپ رہا ہے۔ حضرت عباس علمدار کی آمد میدان کارزار میں ہو جاتی ہے، حضرت عباس علمدار گھوڑے پر سوار ہیں اور اشیاء کے سامنے کھڑے ہیں، کندھے میں مشکیزہ ٹنگا ہوا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ آپ نے کہا دین کے دشمنوں، نواز رسول کو خطوط دینے والے، نواز رسول کو سے جھوٹے وعدے کرنے والے، نواز رسول سے غداری کرنے والے، نواز رسول کو دھوکہ دینے والے، اے ظالموں، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی کی یاد پر اتنا ظلم کر رہے ہو، جس کے اوپر تم درود پاک پڑھتے ہو کہ ہماری نماز قبول ہو جائے، اسی کی یاد پر اتنا ظلم کر رہے ہو۔ اے ظالموں، تمہاری غیرت ختم ہو گئی ہے، تمہارا ضمیر مر چکا ہے، تمہارے آنکھ پر پٹی بن گئی ہے، کیوں نہیں پٹی کو کھولتے اور پہچان لو تم کس کے سامنے کھڑے ہو، تم کس کے سامنے ہو۔ نواز رسول جگر گوشے بطول سے جنگ نہ کرو، لڑائی نہ کرو،
हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए बिलक रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। अरे जालिमों, कल मैदानी महशर में हमारे नाना के हाथ से आधे कौसर का जाम पीने की तमन्ना रखने वालों, आज नहरे फुरात पर पानी का पहरा लगा रखते हो। तुम्हारी गैरत मर चुकी है, तुम्हारा शरीर खत्म हो चुका है। हजरत अब्बास कलमदार ललकारते हैं। इतनी ही देर में अमर बिन साद बोल उठा, कहा कि अब्बास कलमदार, पानी मिलने का एक रास्ता है, पानी मिलने की एक सूरत है। कहा वो कौन सी सूरत? कहा यजीद की बैत कर लो, पानी का मशकीजा ही नहीं बल्कि नहरे फुरात तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा, नहरे फुरात दे दिया जाएगा, तुम्हारा रास्ता छोड़ दिया जाएगा। इतना सुनना था। अली के शेर की का चित्रा सुर्ख हो जाता है। हजरत गाजी अब्बास की आंखें लाल हो जाती हैं। आपने अपने हाथ से जरा सी तलवार की जंबिश देते हैं। इतनी ही देर में अमर बिन साद कुत्ते की तरह भागता हुआ पीछे नजर आता है। लश्करे आगा पीछे पीछे जा रही है, गाजी अब्बास आगे बढ़ रहे हैं। अश्किया पीछे चल रही है, गाजी अब्बास आगे बढ़ रहे हैं। आखिरकार हजरत अब्बास कलमदार जब दो खुतबा देती हैं, उधर से किसी का जवाब नहीं आता है, तो आपने घोड़े को इशारा कर दिया, नहरे फुरात की तरफ मोड़ दिया। आपका घोड़ा नहरे फुरात की तरफ भागने लगा। इतनी ही देर में अमर बिन साद ने कहा, गाजी अब्बास का रास्ता रोक लो, अब्बास कलमदार का रास्ता रोक लो। चारों तरफ से आपको घेर लिया गया। हजरत अब्बास कलमदार ने कहा, ऐ जालिमों, रास्ता रोकोगे और किसका? अब्बास का रास्ता रोकोगे। आपने हाथ में तलवार लिया और चलाने लगे। करबला का नक्शा देखते ही देखते पलट जाता है। हजरत अब्बास कलमदार की तलवार चल रही थी या कहरे खुदा था। आखिरकार सारे के सारे अश्किया पीछे भागने लगे। कोई दाहिनी तरफ भागता जा रहा है, कोई बाईं तरफ भागता जा रहा है, आगे रास्ता खाली हो जाता है। इतनी ही देर में अमर बिन साद ने कहा, ऐ मेरे बड़े बड़े बहादुरों, ऐ पहलवानों, ये बताओ तुम्हारी गैरत कहाँ मर चुकी है, तुम्हारी ताकत कहाँ खत्म हो चुकी है कि तुम एक नौजवान का मुकाबला नहीं कर पा रहे हो, एक नौजवान के सामने नहीं जा पा रहे हो। इतनी ही देर में शिमर जिलजोशन आगे बढ़ा, कहा अमर बिन साद घबराओ नहीं, गाजी अब्बास का मुकाबला ऐसे नहीं कर पाओगे, अब्बास कलमदार से तलवार नहीं चला पाओगे, अब्बास कलमदार से निजाम नहीं चला पाओगे, उनसे जंग नहीं कर पाओगे। हमारी बात मानो, रुक जाओ, हम मैदान कारदार में जाते हैं और जाकर के अब्बास कलमदार को अभी अपनी गिरोह में लेकर चले आएंगे, इसलिए कि अब्बास कलमदार वो मेरे भाई हैं। कौन कह रहा है? ये शिमर जिलजोशन कह रहा है। कहा अब्बास कलमदार मेरे भाई, हम उन्हें अभी समझा करके अपनी गिरोह में लेकर चले आए। सब लोग खामोश हो गए। शिमर जिलजोशन आगे बढ़ा, अब्बास कलमदार के सामने पहुंचता है। कहा अब्बास तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे भाई हैं। और शिमर भाई क्यों कह रहा था? भाई इसलिए कह रहा था कि गाजी अब्बास उम्मुल बनीन के लगते जिगर हैं और उम्मुल बनीन शिमर जिलजोशन जो था उसकी फुफ्फी लगती थी, इसलिए वो इस हिसाब से रिश्ता जोड़ता था कि अब्बास कलमदार हमारे भाई। उसने कहा तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे भाई हैं, जंग क्यों कर रहे हो? तुम मेरी तरफ चले आओ, मेरी तरफ आ जाओ, तुम रिश्तेदार हो, मेरी तरफ आ जाओ। पानी का मशकीजा दे दिया जाएगा, नहरे फुरात दे दिया जाएगा और तीनों दिरहम तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। इतना सुनना था। हजरत अब्बास कलमदार की आंखें सुर्ख हो जाती हैं, अब्बास कलमदार का चेहरा सुर्ख हो जाता है। आपने इरशाद फरमाया जालिम, ये सही है तू मेरा भाई है, ये सही है हम तेरे भाई हैं, लेकिन तू दीन का दुश्मन है, तू दीन का गद्दार है। जो नवासे रसूल का गद्दार है वो मेरा गद्दार है। दीन के रास्ते में हक व सदाकत की बुनियाद पर एक भाई की कोई हैसियत नहीं रखता है। ऐ जालिम, तू मुझे पानी की लालच देता है, तू मुझे दिनों दिरहम की लालच देता है। मेरे पास आजा, हम नहरे फुरात के बजाय आगे कौसर अता कर देंगे। मेरी तरफ आजा, हम तुझे ईमान की दौलत अता कर देंगे। तू मेरी तरफ क्यों नहीं चला आता है? तू भी तो मेरा भाई है, मैं तुझे बुलाता हूँ
इधर आ जा, और अगर नहीं आएगा तो गाजी अब्बास ने नेज़े को निकालते हैं। निकालने के बाद जैसे ही फिजा में लहराया, इतनी ही देर में रिवायत से बात साबित है कि वो शिमर कुत्ते की तरह भागता हुआ नजर आता है। हजरत अब्बास सलामदार फिर घोड़े को इशारा करते हैं, आपका घोड़ा मैदान कासवार से निकल करके नहरे फुरात की तरफ भाग रहा है। आप तलवार पे तलवार चलाते जा रहे हैं, आपका घोड़ा आगे भागते जा रहा है, यहाँ तक कि आप नहरे फुरात के करीब पहुंच जाते हैं। घोड़े को इशारा किया, आपका घोड़ा नहरे फुरात में दाखिल हो गया। घोड़ा दोनों पांव नहरे फुरात के पानी के अंदर डाल देता है। हजरत अब्बास सलामदार घोड़े की पुष्ट से नीचे उतरते हैं, मशकीजे को भर लेते हैं और कंधे में टांग लिया, चुल्लू में पानी लेते हैं। सोचा कि थोड़ा सा पानी पी लूं, मेरा भी गला सूख चुका है, मेरी भी जुबान सूख चुकी है। हजरत अब्बास सलामदार चुल्लू में पानी लिया, जैसे ही मुंह के तरफ ले जाते हैं, मासूम सकीना की प्यास याद आ जाती है, हजरत अली असगर का बिलखना याद आ जाता है। छोटे